موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام سورة طه تفسير ابن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إذ تمشي أختك وتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال سعيد بن جبير فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ انہوں نے تمام ساحروں کو بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، اور موعد جو ہے وہ یوم الزینہ تھا، وہ عید کا دن تھا، اصل میں یہی عاشورہ کا دن تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی فرعون پر اور جادوگروں پر. فلما اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الامر. اب جب سارے ایک میدان میں جمع ہوئے تو لوگ کہنے لگے چلو دیکھیں بھی اس مسئلے کا کیا حل ہوتا ہے. لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين، یعنی موسیٰ و ہارون استہزاء بہما، کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ ہم پھر ان کے جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب وہ تو استہزاء کہنے لگے، ورنہ ان کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون ہمارے ہزاروں جادوگروں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال بل القوا فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون نحن الغالبون. اب وہ جب میدان میں اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ پہلے آپ اپنا جو معاملہ ہے وہ ظاہر کریں گے، یعنی عصا پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو. تو انہی آیات سے بعض اولیاء اللہ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ استدلال کی ہیں. مثلا کیونکہ علماء جو ہیں وہ شریعت کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اولیاء جو ہیں وہ زیادہ تر تزکیہ باطن اور تصوف کے معاملات کو دیکھتے ہیں، چونکہ ان کے ذریعے باطن کی اصلاح ہوتی ہے اور علماء کے ذریعے ظاہر کی اصلاح ہوتی ہے. ہمیں شریعت نے بہرحال ظاہر کا پابند کیا ہے. ایک تو انہوں نے یہ استدلال کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی صندوق کھلی اور زوجہ فرعون نے دیکھا تو کہا قرۃ عین لی ولک، فرعون سے کہا یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تیرے بھی کہا نہیں تمہارے لیے ہوگا میرے لیے نہیں. تو کہتے ہیں کہ جب پیغمبر کو دیکھ کر اس نے اتنا ادب کیا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی، اور فرعون نے چونکہ انکار کیا تو محروم ہو، وہ برباد ہو. اسی طرح یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ جادوگروں نے ایک ادب تو کیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ ڈالتے ہیں کہ ہم ڈالیں. اس ادب کا بھی ان کو فائدہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے.
تو اس لیے بہرحال اہل حق جو ہیں ان کے اپنے اپنے کام ہیں. محدثین کا کام ہے کہ حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، مجتہدین کا کام ہے کہ ان سے استنباط کرتے ہیں، اور اولیاء کا کام ہے کہ ان سے تزکیہ باطن کے لیے باتیں پیدا فرماتے ہیں. لیکن ہیں سب قرآن و حدیث کتابیں، باہر کوئی بھی الحمدللہ نہیں نکلتا. اب دوسرا ایک سوال کیا بعض لوگوں نے کہ جادو تو حرام ہے، جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا یہ تو کفر ہے. حضور نے فرمایا کہ من تسحر فقد کفر، جو آدمی جادو کرے یا جادو کرائے وہ کافر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حرام کام کے لیے ان کو کیسے کہا کہ پہلے تم دکھاؤ؟ بات ہی غلط ہے، وہ تو ناجائز ہے. تو علماء نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے نہیں کہا کہ وہ اس کے بارے میں کوئی اچھا گمان، مانا یہ تھا کہ دکھائیں گے تو میں ان کو توڑ کروں گا نا. تو وہ انہوں نے بطور استدلال کے اور الزام کے کہا کہ نہیں آپ لوگ جو ہے پہلے دکھائیں. بل القوا فالقوا حبالهم وعصیهم، ان لوگوں نے میدان میں وہ جو رسیاں بنا کے لے آئے تھے وہ پھٹ ڈالی، اور وہ سب کے سب جو تھے نا وہ سانپ بن گئے. اور کہا بعزت فرعون، چونکہ وہ فرعون کو خدا سمجھتے تھے نا اس لیے وہ اسی کی مدد پکڑ رہے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے بھروسے ہوئے کھڑے ہیں. فرأى موسیٰ علیہ السلام من سحرهم ما اوجد فی نفسی خیفتاً. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ 70-80 ہزار سانپ دوڑ رہا ہے میدان میں تو دل میں خوف محسوس ہوا. خوف اس لیے محسوس ہوا کہ بھی میں لکڑی ڈالوں گا تو سانپ بن جائے گی، انہوں نے بھی تو سانپ بنا کے دکھا دیے ہیں، تو پھر میرے معجزے کا کیا ہوگا؟ اس لیے دل میں خوف پیدا ہوا. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ان القی عصاک، آپ اپنا عصا تو ڈالیں. فلما القاها صارت ثعبانا عظیمۃ فاغرۃ فاها فجرت النسیۃ تلتبس بالحبال حتى صارت جردا الى الثعبان تدخل فيه التاماب قد أسن ولا حبلا إلا ابتلعته. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا منہ کھولے ہوئے، اور رسیوں کو کھینچتا گیا کھینچتا گیا کھینچتا گیا. وہ سارے ان کے سانپ جو تھے جھوٹے بنائے ہوئے وہ سارے کے سارے نکل گئے. فلما عرف السحرة ذلك قالوا لو كان هذا سحرا لم يبلغ من سحرنا كل هذا ولكن هذا امر من الله عز وجل آمنا بالله ما جاء به موسى من عند الله فنتوب الى الله مما كنا عليه. اب جب جادوگروں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ بھئی اگر یہ جادو ہوتا نا تو پھر یہ اتنا بڑا مقابلہ کیسے کر سکتا. یہ جادو نہیں ہے کہ ایک لکڑی سانپ بن جائے، ہمارے ساری رسیاں بھی کھا جائے، سب کچھ نکل جائے اور پھر اس کے بعد لکڑی بن جائے. یہ اللہ کا عمل ہے، یہ سچا نبی ہے، یہ معجزہ ہے. اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے مسئلے کا کہ علم ہوتا ہے. اس لیے عرب کا محاورہ ہے کل شیء شیء والجہل لیس بشیء. ہر چیز کوئی نہ کوئی چیز ہے لیکن جہالت کچھ بھی نہیں. علم چاہے نعوذ باللہ حرام بھی ہو لیکن فائدہ تو دیتا ہے، علم تو ہے نا. ان کو چونکہ جادو کا علم تھا تو وہ فرق کر سکے نا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے. اگر جادو کا علم نہ ہوتا تو کیسے فرق کرتے؟ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ علم بہرحال علم ہوتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی سیدھی سی بات ہے کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر اور اس کے بھائی پیغمبر پر، اور اللہ پر ہم ایمان لائے. ونتوب الی اللہ، اور ہم توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ساری زندگی ہم جادو میں گزاری، ہم جھوٹے مسائل میں گزاری، ہماری توبہ قبول فرما. فقصر اللہ ظہر فرعون فی ذلک الموطن واشیائہ، اللہ نے اسی میدان میں فرعون کی کمر توڑ کے رکھ دی کہ اس کے 70,000 جادوگر ناکام ہو گئے.
وَظَهَرَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ حق غالب آ گیا، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ بھاگ جانے والا ہوتا ہے۔ وہ جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، سب شکست کھا گئے اور واپس ذلیل ہو کے لوٹے۔ وَامْرَأَتُ فِرْعَوْنَ بَارِزَةً مُتَبَذِّرَةً تَدْعُو اللَّهَ مِن نَّسْلِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَأَشْيَاعِهِ۔ فرعون کی بیوی جو تھی وہ بڑا عام سا لباس پہن کے رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرما۔ فَإِنْ رَأَىٰ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ظَنَّ أَنَّهَا إِنَّمَا ابْتَسَلَتِ الشَّفْقَةِ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَأَشْيَاعِهِ۔ اس کے لوگوں نے، اس کے محلات کے خادموں نے دیکھا کہ آج اس بہتر بدحال ہو کے دعائیں مانگ، انہوں نے کہا شاید یہ فرعون کے لیے دعائیں کر رہی ہے کہ وہ غالب آ جائے۔ وَإِنَّمَا كَانَ حُزْنُهَا وَهَمُّهَا لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حالانکہ بی بی کا غم جو تھا وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا۔ فَلَمَّا طَالَ مَكْثُ مُوسَىٰ بِمَوَاعِدِ فِرْعَوْنَ الْقَادِرِ كُلَّمَا جَاءَ بِآيَةٍ وَعَدَهُ عِندَهَا أَن يُرْسِلَ مَعَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اب جب کافی مدت گزر گئی، کوئی بھی آتا کہ بنو اسرائیل کو آزار کہتا اچھا دے دوں، لیکن پھر جاتا۔ وَقَالَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يَصْنَعَ غَيْرَ هَٰذَا، کہنے کا اچھا بس یہی دو معجزے ہیں تمہارے پاس، تمہارا خدا اس کے علاوہ بھی کوئی اور نشانی ہمیں دکھا سکتا ہے؟ اچھا دکھاتے ہیں تمہیں۔ فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَىٰ قَوْمِهِ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ اب اللہ نے اپنا عذاب بھیجا طوفان کی شکل میں، جراد کہتے ہیں مکڑی کی شکل میں، کمبل کہتے ہیں جو بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، ضفادع کہتے ہیں مینڈک، دم کہتے ہیں خون۔ یعنی پہلے تو عذاب ہی آیا کہ طوفان آیا۔ اچھا وہ سارے میں دوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے، کہتے کہ حضرت ہم بڑے عذاب میں ہیں، آپ دعا کریں رب نکشف عنا العذاب، یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے لیکن وہ عذاب ٹل جاتا، وہ پھر بھی ایمان نہ لے آتے۔ اس کے بعد دوسرا عذاب یہ آیا کہ مکڑی آئی اور سب فصل چٹ کر کے کھا گئی۔ اب پھر آگے رونے لگ گئے، اور یہ ہم برباد ہو گئے، کہاں سے کھائیں گے، دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا لیکن وہ پھر اپنے کفر پہ اڑے رہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے سارے بدن میں جوئیں پڑ گئیں، سر سے لے کر پاؤں تک جہاں ہاتھ لگائیں جوئیں ہی جوئیں ہیں، پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادعو لنا ربک، اللہ سے دعا مانگیں اللہ مجھے عذاب سے بچائے۔ آپ نے دعا مانگی، وہ عذاب بھی ٹل گیا، وہ پھر گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا خون کا۔ وہ یہ تھا کہ اگر ڈول بھرتے نا جی تو ڈول خون سے، پانی کے بجائے خون نکلا، اگر گلاس میں پانی لیتے پینے کے لیے خون سے بھر جاتا۔ اچھا اگر وہی بنو اسرائیل کا کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا لیتا تو اس کے لیے پانی ہے، لیکن کوئی فرعونی اور قبطی لیتا تو اس کے لیے خون ہے۔ اتنی کھلی کھلی آیات آئیں، آیات مفصلات، وَكُلُّ ذَلِكَ يَشْكُو إِلَىٰ مُوسَىٰ وَيَطْلُبُ إِلَيْهِ أَن يَكُفَّ عَنْهُ يُوَاسِقَهُ عَلَىٰ أَن يُرْسِلَ مَعَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ کہنے لگے مہربانی کریں عذاب ٹل جائے تو ہم بنو اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ فَإِذَا كَفَّ ذَلِكَ عَنْهُ أَخْلَفَ مَوْعِدَهُ، پھر وعدے سے پھر گئے۔ وَنَكَثَ عَهْدَهُ حَتَّىٰ أَمَرَ اللَّهُ مُوسَىٰ بِالْخُرُوجِ بِقَوْمِهِ فَخَرَجَ بِهِمْ لَيْلًا، حتیٰ کہ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو لے کے نکلو، اب چھوڑ دو مصر۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ فِرْعَوْنُ وَرَأَىٰ أَنَّهُمْ قَدْ مَضَوْا أَرْسَلَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ۔ اب صبح کو جب دیکھا کہ سب بنو اسرائیل چلے گئے ہیں تو لوگوں کو دوڑایا کہ اکٹھے ہو جاؤ۔ تَبِعَهُ بِجُنُودٍ عَظِیمَةٍ کَثِیرَةٍ، ایک بہت بڑا لشکر اس نے مرتب کیا۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْبَحْرِ إِذَا ضَرَبَ عَبْدِي مُوسَىٰ بِعَصَاهُ فَانفَلَقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فِرْقَةً حَتَّىٰ يَجُوزَ مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب چلے، چونکہ آگے دریائے نیل تھا تو اللہ نے دریا کو حکم دے دیا کہ جب میرا پیغمبر تم پہ آسا مارے تو تم 12 راستے بنا دینا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ خیریت سے گزر جائیں۔
اب اصل میں یہی ہے کہ جب جا رہے تھے تو ان کے اپنی جماعت نے کہا کہ حضرت ہم تو دوہرے عذاب میں آ گئے، ہمارے پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں اور آگے دریا ہے، اگر ہم آگے جاتے ہیں تو پل تو ہے کوئی نہیں، ہم ڈوب جائیں گے، نہ کشتیاں ہیں، اور اگر رکتے ہیں تو پیچھے میں فرعون کا لشکر رونڈ ڈالے گا۔ تو آپ نے کہا انما یا ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہمیں راستہ دکھلائیں گے۔ انہوں نے کہا مت گھبراؤ، پھر اللہ جی میرے ساتھ ہے، جب اللہ ساتھ ہو ہمیں پھر کیا غم ہے۔ تو اللہ کے حکم سے پھر موسیٰ علیہ السلام دریا میں آئے اور اس پہ اپنا عصا مارا تو 12 راستے بن گئے، چونکہ قبیلے وہ 12 تھے نا، تو ہر قبیلہ راستے سے گزرتا گیا۔ ثم التقى على من بقي بعده من فرعون واشيائه، اب اللہ نے حکم دیا دریا کو کہ جب ایسا کریں کہ اس کے بعد جو فرعون آئے تو پھر تم مل جانا۔ فنسي موسى ان يضرب البحر بالعصا وانتهى الى البحر وله كثيف وخافت ان يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيسير عاصيا لله۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ دریا میں نے اپنا عصا مارنا ہے۔ اب دریا پر پہنچ گئے، آب لہ کثیف، آپ کے لیے وخافت ان یضربہ موسیٰ بعصاہ وہو غافل فیسیر عاصیا للہ تبارک و تعالی۔ کثیف لکڑی کو کہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تھی۔ فلما تراءى الجمعان وتقاربا، جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون افعل ما امرک وی ربک فانہ لم یکذب ولم تکذب۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل کریں۔ قال وعدنی ربی اذا اتیت البحر ان فرق سنتیشد فرقۃ تجاوزہ ثم ذکر بعد ذلک العصا فضرب البحر بعصاه حتى حين دنا اوائل جنود فرعون من اواخر جند موسیٰ فانفلق البحر۔ اب آپ نے عصا مارا تو دریا جو ہے وہ 12 راستے بن گئے جیسے ہی اللہ نے فرمایا تھا۔ فلما ان جاء موسیٰ علیہ السلام صحابہ كلهم البحر ودخل فرعون وصحابہ التقى علیہم البحر۔ اب جب فرعون آیا تو وہی دریا جو تھا مل گیا۔ فلما جاوز موسیٰ البحر قال سمعنا نخاف ان لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه۔ اب جب چلے بھی گئے کہنے لگے پتہ نہیں یہ دریا تو مل گیا ہے لیکن پتہ نہیں فرعون بھی ہلاک ہوا کہ نہیں ہوا۔ فدعا ربه فاخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا کہ دیکھ لو یہ بدبخت مرا پڑا ہے جو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ ثم مروا بعد ذلك على قوم يعتكفون على اصنام لهم۔ وہاں سے جب گزر گئے آگے آئے دیکھا کہ ایک قوم ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے، تو آپ کی قوم جو ہے نا ان کا بھی جواب پھر گیا۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام دیکھو نا جیسے دیکھیں ان کے خدا ہیں، خدا کو دیکھ رہے ہیں، اس کی بات ہمیں بھی تو کو خدا بنا دو نا ایسا، نعوذ باللہ۔ یعنی ابھی معجزہ دیکھ کے آ رہے ہیں لیکن قوم کو دیکھا تو بھی پھر گئے۔ اسی لیے حکم ہے کہ آدمی کبھی غلط مجلس میں نہ جائے کیونکہ اس کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے، جیسے اچھی مجلسوں کا اثر ہوتا ہے، برائی کا بلکہ زیادہ اثر ہوتا ہے، اچھائی کا تو پھر بھی کم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا مثلا ایک مٹکا ہو دودھ کا، اس میں اگر 4 قطرے بھی پیشاب کے ڈال دیں تو سارا حرام ہو جائے گا، تو اب 4 قطرے مٹکے پہ غالب آ جائیں گے، لیکن مٹکا تو 4 قطروں پہ غالب نہیں آیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی غلط محفلوں میں جیسے شیعہ کی ہیں، قادیانیوں کی ہیں، باطل فرقوں کی ہیں، منکرین حدیث کی ہیں، اسی طرح جتنے باطل فرقے ان کی مجلسوں میں، ان کی تقریروں میں، ان کے پروگرام میں کبھی نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد میں ان ہؤلاء متبر ما هم، یہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ قد رأیتم من العبر سمعتم ما یکفیکم، آپ نے کہا تم اتنی بڑی معجزات دیکھ چکے ہو، تمہیں اب بھی خوف خدا نہیں ہے۔ وَمَضَىٰ فَأَنذَرَهُم مُوسَىٰ مَنزِلًا وَقَالَ أَطِيعُوا هَارُونَ فَإِنِّي قَدْ اسْتَخْلَفْتُهُ عَلَيْكُمْ
آپ جب آگے چلے گئے پھر آپ نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اب میرا خلیفہ جو ہے وہ حضرت ہارون ہے، آپ سب اس کی اتباع کرو گے۔ فَإِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي وَاجِهٌ 30 یومًا یرجع الیہ، میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ فَلَمَّا أَتَىٰ رَبَّهُ وَرَأَىٰ يُكَلِّمُهُ 30 یومًا وَقَسَّمَهُنَّ لَيْلَهُنَّ وَنَهَارَهُنَّ، 30 دن آپ نے رات دن روزے رکھے تاکہ ان کے اللہ کے کلام کے کرنے کے وقت اس کے ری کے اندر کسی قسم کے جو صائم کی ہوا پیدا ہوتی وہ بھی نہ ہو۔ فَتَنَاوَلَ مُوسَىٰ مِن نَبَاتِ الْأَرْضِ شَيْئًا فَمَضَغَهُ، آپ نے ایک بوٹی کی کوئی لکڑی توڑی تاکہ اپنے دانتوں کو صاف کر لیں۔ فقال رب وَيَتَاءُ لِمَا أَفْطَرْتَ وَأَعْلَمُ بِالَّذِي كَانَ، کہ تم نے کیوں افطار کر لیا؟ اللہ جانتے۔ قال یا رب انی کرہت ان اکلمک الا وفمی طیب الریح، قال اوا علمت یا موسیٰ ان ریح فم الصائم اطیب عندی من ریح المسک ارجع فصم عشرا ثم اتنی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہیں نہیں پتا کہ روزے دار کے اندر سے جو ہوا پیدا ہوتی ہے وہ تو ریح المسک سے بھی مجھے زیادہ پسند ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اب ایسا کرو کہ 10 روزے مزید رکھو۔ اب 10 روزے آپ نے مزید رکھے حتیٰ کہ اللہ کے حکم سے تم میقات ربہ 40 عرضاً، 40 دن جو تھے نا وہ پورے ہو گئے۔ واللہ اعلم۔